کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ بولتے کم ہیں مگر ان کی باتوں میں اتنا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ عام گھروں سے نکل کر بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں مگر پھر بھی لوگ ان کے سامنے جھک کر بات کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی زندگی میں چند ایسے اصول اپنا چکے ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت کو عزت اور وقار کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی 5 اصولوں کی بات کریں گے جو اگر آپ نے سچائی میں اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو عزت آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ سب سے پہلا اصول ہے سچائی اور وعدے کی پابندی کرنا۔ عزت کی بنیاد دولت یا طاقت نہیں بلکہ سچائی اور ایمانداری ہے۔ سچ بولنے والا انسان شاید وقتی طور پر مشکل میں پڑ سکتا ہے مگر وقت گزرنے کے بعد لوگ اس کے پاس فیصلہ کروانے تک آتے ہیں۔ جھوٹ انسان کو وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور جب اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سچ بولنا صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو سچ بولتا ہے وہی عزت دار بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص ہمیشہ ایمانداری سے بات کرتا ہے تو لوگ اس کے سامنے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، اور یہی اعتماد عزت میں بدلتا ہے۔ دوسرا اصول، دوسروں کی عزت کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ عزت دینے والا ہی عزت پاتا ہے۔ اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ احترام صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کسی سے نرمی سے بات کرتے ہیں اور اس کی بات غور سے سنتے ہیں تو یہ عمل خود بخود آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی کی غربت، تعلیم یا لباس پر ہنسی مذاق اڑانا دراصل اپنی عزت کم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے دل توڑتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی، جبکہ جو دوسروں کے ساتھ ادب، نرمی اور احترام سے پیش آتا ہے وہ ہر دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر ایک امیر آدمی اپنے ملازم سے نرم لہجے میں بات کرے تو وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اونچا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا برتاؤ کرے۔ تیسرا اصول، خاموشی اور برداشت کرنے کا ہنر۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے جب بولنے سے بات بگڑ رہی ہوتی ہے مگر خاموش رہنے سے عزت بچ جاتی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ اپنے غصے پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ برداشت کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جب آپ غصے میں چپ رہ جاتے ہیں تو دراصل آپ اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت رد عمل دیتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے مگر جو خاموش رہتا ہے وہ وقت کے ساتھ سمجھدار کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خاموشی عقل کی زینت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ پر الزام لگایا اور آپ نے جواب دینے کی بجائے صبر کیا تو یہی صبر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سرخرو کرتا ہے۔ چوتھا اصول، دوسروں کی مدد کرنا اور ان کی پردہ پوشی کرنا۔ دنیا میں سب سے بڑی عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو بندوں کی عزت رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو لوگوں کی مدد کیا کریں۔ مدد صرف پیسوں سے ممکن نہیں ہے، کبھی کسی کا دل رکھ لینا، کسی کے آنسو پونچھ دینا یا کسی کے راز کی حفاظت کر لینا، یہ سب عزت والے کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کے دوست نے غلطی کر دی ہے تو اس کو سب کے سامنے بیان نہ کریں بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھائیں، یہی کردار عزت بناتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری اور 5ویں اصول کی۔ غرور انسان کی عزت کو کھا جاتا ہے، جیسے زنگ لوہے کو۔ جو انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے دراصل وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ عاجزی وہ صفت ہے جو انسان کو زمین سے جوڑ کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک سادہ انسان جو نرم دل اور معاف کرنے والا ہو وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ غرور انسان کو وقتی طاقت دیتا ہے مگر عاجزی ہمیشہ کی عزت۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھک رہا ہوتا ہے، اسی طرح علم اور مقام رکھنے والا انسان بھی جھکنے سے ہی عزت پاتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ عزت کمانے کے لیے دولت، شہرت یا طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرورت ہے تو کردار کی، ضرورت ہے تو سچائی کی، احترام کی، خاموشی کی اور مدد کی۔ اگر آپ نے یہ 5 اصول سچے دل سے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو لوگ نہ صرف آپ کی عزت کریں گے بلکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی باتوں کو یاد رکھیں گے۔ ایک چیز یاد رکھنا،
दुनिया भूल जाती है कि आपके पास क्या था, मगर ये कभी नहीं भूलती कि आपने दूसरों के साथ कैसा सलूक किया।